آزاد کشمیر پہ بڑا کچھ ظلم ہو رہا ہے. ٹیکنگ پہ آبجیکٹ کر رہے تھے ووٹ ٹیکنگ تو چلیں آپ نے وہ تو نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ, لیکن ہم چاہیں گے کہ آج کی پروسیڈنگز خالی اور صرف آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کیا جائے. We will do question hour. نہیں یہ جی بالکل اس سب کا موقع ملے گا, سب کا موقع ہوگا. کویسچن آر لے لیں, آپ کے اپنے ممبرز کے کویسچنز ہیں جی they will all be raised. I'm happy to give the time as soon as the question hour is over. کیوں جی question hour کرنا ہے نا, ہاؤس کی سینس لے لیتے ہیں, ہاؤس نے question hour کرنا ہے جی بالکل. سو اس کے بعد آپ رپورٹس کے بعد پلیز all question hour. Question number 23, Senator Dr. Zarqa Taimur, she is not present. اس کے بعد question number 24, Senator Abdul Shakur Khan جی, Senator Abdul Shakur Khan وہ بھی نہیں ہے, absent ہیں جی. Then deferred 28, Senator Mohammad Humayun Mohammad, آپ کا جی سوال ہے. ہاں میڈم چیئر پرسن, تھینک یو ویری مچ. کوشچن نمبر 28 جی میڈم اس طرح ہے کہ جس وقت یہ کوشچن ڈالا گیا تھا اس وقت تو اب یہ ٹرانسفر ہو گیا کے پی میں, تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت اس کے پریزنٹ سٹیٹس کیا ہے, اور گورنمنٹ نے یہ جو اس کو ڈیزالو کر کے یا اس کو ایبالش کر کے کے پی میں کر دیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ریونیو تو ابھی بھی ایک تو فورن ریمیٹنس بھی اس کے تھرو آ رہی ہے اور ریونیو بھی آ رہی ہے, تو اس کے بارے میں ابھی کیا وہ ہے؟ اگر یہ کے پی میں ٹرانسفر ہو گیا تو وائی از فیڈرل ٹیکنگ دا ریونیو اینڈ واٹس ہیپننگ؟ تو یہ ذرا اسٹیٹس ذرا کلیئر کرا دیں پلیز. چلیے, منسٹر فار فوڈ سیکورٹی, نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ, رانا صاحب. چیئر پرسن, میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو انفارمیشن ہے کہ یہ کے پی میں چلا گیا, ٹیمباکو بورڈ از اسٹل ود فیڈرل گورنمنٹ اور ادھر فنکشن کر رہا ہے اور ٹوٹل جو اس کا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق کام کر رہا ہے. اس وقت اسٹیٹس وہی ہے جو پرانا اسٹیٹس تھا اس کا. چلیے, آپ کو جواب مل گیا. اینی ادر سپلیمنٹریز وتھ ریگارڈ ٹو دس کویسچن؟ نو سپلیمنٹریز. Question 29, again Senator Dr. Zarqa, she is absent. And we have 36, Senator Mohsin Aziz. آپ اپنی سیٹ پر نہیں ہیں سینیٹر صاحب. سینیٹر محسن عزیز, سینیٹر محسن عزیز جی ذرا سیٹ پہ پہنچیے. Question number 36. جی I know which page it is. 36 پیج کیا یار؟ Page 5, your own question. جی Question number 36 جی the supplementary جی, اگر آپ نہیں, آپ کا کویسچن ہے جی. یس ٹھیک ہے, پہلے اپنا کویسچن پٹ کیجئے. وہ تو چلیے, کوئی سوال ہے آپ کو؟ جی کریں. سپلیمنٹری یہ جی کہ یہ دیکھیے جو اس کا جواب آیا ہے جی وہ مجھے اس پہ سیٹسفیکشن نہیں ہے. ایک تو یہ سوال ہے کہ دیکھیے یہاں پہ فرٹیلائزرز اور جو ہماری ان پٹ ہے آف دا فارمرز وہ دن بدن انکریز ہوتا جا رہا ہے, الیکٹریسٹی کاسٹ اوپر جا رہی ہے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ان کی جو پروڈکٹ کی کاسٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے, لیکن اس کا جو آپ اپ لفٹ کر رہے ہیں جو اس کو حکومت اٹھاتی ہے, چاہے وہ گندم ہے چاہے وہ شوگر کین ہے, اس کی پرائس نیچے جا رہی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے جو کراپس ہیں وہ دن بدن ڈیٹوریٹ ہو رہی ہیں, ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ نیچے جا چکی ہے. ایک تو فلڈ کی وجہ سے ہے, ایک تو فلڈ کی وجہ سے ان کے اوپر تباہی آ گئی ہے, دوسرا ان پٹ کاسٹ کی وجہ سے ان کے اوپر تباہی آ گئی ہے, تیسری جو ان کی جو وہ ہے جو اس کی کاسٹ ریکور نہیں ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے جو فارمرز ہیں ایٹ سچ جو ہے سارے کے سارے ایٹ لارج اسپیشلی اسمال فارمر جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں, تباہی کے دھانے پہ نہیں بلکہ تباہ ہو چکے ہیں. اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے, کیا ان کی سوچ ہے؟ پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہے فارمرز نے اپنی جو گندم ہے اپنی کراپ کو سڑک پہ لا کے جلا دیا, اس کی بہت ساری کراپ جو ہے وہ نہیں اٹھ سکی. اس دفعہ کیا ہے, کیسے کرنے کا خیال ہے
کیونکہ اگر فارمر جو ہمارے بیک بون ہے وہ اگر تباہ ہو گئے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی تباہی ہوگی. منسٹر فار فوڈ سیکیورٹی رانا صاحب. تھینک یو میڈم. میں آنریبل سینیٹر صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جو پہلے کویشچن ہے اس کے بعد تو انہوں نے بے شمار سپلیمنٹری کویشچن کر دیا جو میرا حال ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں سب کا جواب دے دوں گا. یہ جو فرٹیلائزر کی بات انہوں نے کی ہے, ہمارے جب ہماری گورنمنٹ آئی تو اس سے پہلے امپورٹ بھی ہوتی تھی فرٹیلائزر, یوریا کی جو میں بات کر رہا ہوں, اور اس پہ کافی مہنگی آتی تھی, وہ 7,000 پلس ہوتا تھا اس کا جو ہمارے یہاں ریٹ پر لینڈڈ پرائز پڑتی تھی. اور ہم نے آ کے اس کو آپریشنل اس طرح اس کی ساری فیکٹریوں کی ہے, 2 جو تھی وہ ونٹر میں بند کر دیتے تھے پلانٹس, اس کو گیس کی سپلائی جو ہے وہ کنٹینیو کی ہے, جس سے ہماری آج بھی 1 ملین جو ہے وہ میٹرک ٹن سرپلس یوریا پڑی ہوئی ہے. اور جو پرائس ہے 4400 اس سے نیچے 100-150 روپیہ کم پہ بک رہی ہے, اور یہ دنیا کی جتنی بھی ملکوں میں یوریا بنتی ہے اس سے کم پرائس پہ بک رہی ہے. اس طرح ڈی اے پی ہے, اس کی بھی امپورٹ اس کی سپلائی جو ہے وہ ہم نے اس میں کوئی انٹرپشن نہیں, ڈسرپشن نہیں آنے دی, اور سپلائی چین بالکل جو ہمارے بس میں, اور پرائس بھی جو ہے وہ سٹیبل ہم نے کی ہوئی ہے جو تاکہ کسان کو صحیح قیمت پہ یہ فرٹیلائزر مل سکے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ, پیچھے اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں, جہاں کلائمیٹ چینج کی بات کی انہوں نے, باقی بھی بات کی, لیکن کچھ سیڈ پہ ہم نے سرٹیفائڈ سیڈ پہ بھی کام کیا ہے, نئی اتھارٹی بنا دی ہے جو اس کو ریگولیٹ کر رہی ہے, بہت سارے ایکشن ہم نے کیے ہیں جیسے, اور باہر سے جو ہائیبریڈ تھا سیڈ اس کے بھی ہم نے الاؤ کیا ہے امپورٹ, اور اس کو ہم نے نوٹیفائی کر دیا, رولز ریگولیشن بھی چینج کر دی ہیں ہم نے, جو پیچھے ہمارے لا منسٹر کی وساطت سے کیبنٹ سے پاس بھی ہم نے کروا لی ہیں. تو ابھی جو باقی ہے واقعی ویٹ کے متعلق پچھلے 1-2 سالوں سے ڈی ریگولیشن کی وجہ سے اس کی پرائس جو کسان کو ملنی چاہیے تھی فارمر کو وہ نہیں ملی, اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا فوکسڈ ہیں, پرائورٹی پہ ہے ان کی نمبر 1 ہے, اور 1 ہفتے 10 دن میں ہم نیشنل ویٹ پالیسی لا رہے ہیں جس میں ہماری کوشش ہے کہ فارمر کو ویٹ کی پرائس بہتر ملے, جو ہم انشور کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور وہ سوئنگ بھی تاکہ جو فرسٹ ویک ہے اکتوبر کا یا سیکنڈ ویک میں ہم اناؤنس کر دیں, تاکہ سوئنگ کے سیزن سے پہلے ان کو پتہ چل جائے کہ ان کو کیا پرائس ملے گی, تاکہ وہ سوئنگ کریں. پچھلے سال 6% سوئنگ کم ہوئی ہے بیکاز آف دس پرائس. تو میں اس سال انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سوئنگ زیادہ ہوگی, اور اس میں ہم جو ویٹ کی قیمتیں ہیں اس میں ایک سسٹینیبلٹی لائیں گے, اور اس میں ہمیں پروڈکشن اتنی مل جائے گی جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے یا سرپلس ہوگی انشاءاللہ.